عید کا کیا مطلب ہے، عید آنے والی ہے، عید کسے کہتے ہیں؟ عید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوشی۔ اب خوشی تو اس کو منانی چاہیے جو اللہ کو راضی کر چکا، خوشی تو اس کو منانی چاہیے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ چکا، خوشی تو اس کو منانی چاہیے جو اپنے گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اور جو پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے، اس کی کیا خوشی؟ خوشی تو اسی لیے ہے کہ یہ بندہ اب گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے، اب اس کا دل خوش ہو گیا، اب یہ خوشی منائے گا، اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عید کا جب صبح ہوتی ہے، عید کی صبح کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، او میرے فرشتوں جاؤ، جا کر دنیا کے اندر پھیل جاؤ، ہر گلی اور ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے سرے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ہر بازار کے شروع میں کھڑے ہو جاؤ، جب یہ میرا مومن بندہ آئے جس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، جس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ چکا ہے، جیسے ہی یہ آئے تم اس کو مصافحہ کرو، تم اس کو سلام کرو، تم اس کا استقبال کرو۔ یہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، عیدگاہ کی طرف جا کر علماء کرام کا بیان سنتا ہے، یہ عید پڑھتا ہے، عید کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین 4 قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری شان کبریائی کی قسم ہے، مجھے میرے علو المرتبت ہونے کی قسم ہے، او ایمان والو آج بخشائے عیدگاہ سے چلے جاؤ۔ تو میرے بھائی اگر اسی طرح ہم گزاریں گے، علماء سے پوچھ کے عید کی سنتیں عمل کر کے کہ عید والے دن صبح غسل کرنا سنت ہے، عید والے دن دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، عید والے دن خوشبو لگانا سنت ہے، عید والے دن سرما پہننا سنت ہے، عید والے دن ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ، یہ سنت ہے، عید والے دن جب گھر سے نکلو تکبیر کہتے ہوئے نکلو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کے لیے جاؤ تو ندامت کے ساتھ جاؤ، عید کے لیے جاؤ اللہ کے حضور جھکتے ہوئے جاؤ، عید کے لیے جاؤ تو اللہ کا خوف دل کے اندر لے کے جاؤ، عید کے لیے جاؤ تو تقوی لے کے جاؤ، عید کے لیے جاؤ طہارت لے کے جاؤ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ، اور جب عید کی نماز پڑھ چکو تو سچے دل سے پھر معافی مانگ لینا، پھر اللہ سے توبہ کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ جب تم اس طریقے سے جاؤ گے، سنت کے مطابق جاؤ گے، تو اللہ جب اعلان کرتے ہیں کہ مغفور اللہم، کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے، یہ بخشے گھروں کو لوٹ جائیں، انشاءاللہ ان بخشے ہوئے لوگوں میں اللہ ہمارا نام بھی لکھ دے گا۔ ہاں، اور ایک بات یاد رکھنا، عید والے دن ہم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کا بالکل خیال کرو، اپنے بچوں کو بے شک پیار کرو، اپنے بچوں سے بے شک محبت کرو، اپنے بچوں سے بے شک انس کرو، اپنے بچوں سے بے شک تعلق رکھو، لیکن میری ایک درخواست ہے، سارا سال آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، سارا سال اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، سارا سال اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایک عید والے دن کسی غریب سے محبت کر لینا، عید والے دن کسی یتیم سے محبت کر لینا، عید والے دن کسی غریب کو پیسے دے دینا، عید والے دن کسی غریب کو گلے لگا لینا، عید والے دن کسی یتیم سے محبت کر لینا۔ اللہ اکبر، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن عید کے لیے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو کونے کے اندر کھڑا الگ ہو کر رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ مایوس ہے، سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، فرمایا بیٹا تو نہیں کھیلتا، تو کیوں سائڈ پہ کھڑا ہے، تو کیوں مایوس کھڑا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابا نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس موڑے، اس بچے کو ساتھ لے کے آئے، گھر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عائشہ اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، اس بچے کو کہا بیٹا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد میں محمد رسول اللہ تیرا ابا ہوں، عائشہ تیری اماں ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اماں سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ، اس کو کپڑے اچھے پہناؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ، آج میں محمد الرسول اللہ حسن و حسین کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، آج میں محمد الرسول اللہ عیدگاہ کی طرف اس یتیم بچے کو لے کے جاؤں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو کپڑے پہنائے، اس بچے کی تیاری کرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا بیٹا جب تیرا ابا تجھے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتا تھا تجھے کیسے لے کے جاتا تھا؟ تجھے پیدل لے کے جاتا تھا یا کندھے پر سوار کر کے لے جاتا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابو جب مجھے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتے تھے مجھے کندھے پہ سوار کر کے لے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا بیٹا، آج محمد رسول اللہ کا کندھا ہے، وہ آج محمد رسول اللہ کا کندھا تیری سواری بنے گا، تجھے عیدگاہ کی طرف میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عید والے دن اپنے بچوں کا زیادہ خیال نہ کرنا، کسی یتیم بچے کا خیال کر لینا، کسی مسکین بچے کا خیال کر لینا، کسی غریب بچے کا خیال کر لینا، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے تیرے بچوں کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ یہ نہ ہو کہ تو اپنے بچے سے پیار کر رہا ہو، یہ نہ ہو تو اپنے بچے سے محبت کر رہا ہو تو اپنے بچے کو اعلیٰ سوٹ لے کر دے، اعلیٰ قسم کا جوتا لے کر دے، اعلیٰ قسم کی گھڑی لے کر دے، تو اس کو لے کے جا رہا ہو، کوئی یتیم بچہ دیکھ لے، کوئی یتیم بچہ اگر دیکھ کر اس نے آہ بھر دی، یہ نہ ہو کہ اللہ تیرے بچے کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کر دے۔ تو اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہو، کوئی یتیم بچہ آہ بھر کے چلا جائے اپنی اماں کے گھر، اپنی اماں کے پاس گھر میں جا کر اپنی اماں کی گود کے اندر لیٹ جائے، رونے لگے، ماں پوچھے بیٹا کیا بات ہے، کہہ دے کہ آج میرا ابا نہیں ہے، اگر میرا ابا ہوتا فلاں بچے کی طرح مجھے بھی اپنا ابا محبت کرتا، فلاں بچے کی طرح جس طرح اس کے ابا نے اس کو کپڑے پہنائے، اس کو کپڑے دلائے، اس سے محبت کر کے لے کے جا رہا ہے، میرا ابا ہوتا تو مجھ سے بھی اسی طرح محبت کرتا۔ یہ نہ ہو کہ اس یتیم بچے کی اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے، وہ بھی تڑپ اٹھے، وہ بھی اللہ کے دربار میں آہ نکال دے، اللہ کاش آج میرا خاوند زندہ ہوتا تو میرے بیٹے کو بھی یہ محبت دیتا، میرے بیٹے کو بھی یہ انس دیتا، میرے بیٹے کو بھی یہ شفقت دیتا، آج میرا بیٹا یتیم ہو کر عید نہ گزارتا۔ یہ نہ ہو کہ یتیم کی اور یتیم کی اماں کی آہ تیرے بچے کی زندگی سے اللہ خوشیاں نہ چھین لے۔ تو اسی لیے میرے بھائی یتیموں کا خیال کر لینا، غریبوں کا خیال کر لینا، مسکینوں کا خیال کر لینا، اگر کہیں ساتھ مدرسہ ہے مدرسے کے بچوں کا خیال کر لینا، اگر آپ کی مسجد کے اندر امام صاحب ہے، آپ کی مسجد کے اندر قاری صاحب ہے، ان کا بھی خیال کر لینا۔ ارے یہ سفید کپڑوں کے اندر تمہیں جو نظر آتے ہیں یہ قاری صاحبان، یہ امام صاحب، یہ خطیب صاحب، یہ کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہے، کبھی یہ آپ کو کے گھریلو حالات نہیں بتاتے، کبھی ان سے تو جا کے پوچھ کے آپ کا گھر کیسے چلتا ہے، 15-20 ہزار کے اندر آج کوئی بندہ مجھے اپنا گھر چلا کے دکھائے۔ یہ متوسط لوگ وہ بھی اپنا گھر 15-20-30-40 ہزار میں نہیں چلا سکتے، تو ایک امام مسجد اپنا 15-20 ہزار کے اندر گھر کیسے چلاتا ہوگا؟ اس کی بھی خوشیاں ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی شادی غمی ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، اس کی بھی تمنائیں ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں۔ اسی لیے تنخواہ کے علاوہ بھی تیرا اور میرا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے امام مسجد کو نہ بھلائیں، اپنے قاری صاحب کو نہ بھلائیں، اپنے خطیب صاحب کو نہ بھلائیں۔ ارے عید کے موقع کے اوپر جا کر خاموشی کے ساتھ ان کا اکرام کر دیا کر، کوئی کپڑوں کا سوٹ لے جا کر پیش کر دیا کر، کوئی ان کے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا سوٹ لے جایا کر، ان کے بچوں کے لیے مٹھائی لے جایا کر، ان کے لیے کوئی نقدی کا انتظام کر جایا کر۔ اگر تو ایک مرتبہ امام صاحب کو عید کے موقع پر 5000 دے دے گا تو تجھے کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، لیکن اگر امام صاحب کو 5000 تو نے دے دیے، اس نے دل سے اللہ سے دعا
کر دی، اللہ اس کے کاروبار کے اندر برکت پیدا کر دے، اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت پیدا کر دے، اللہ اس کے بچوں کے اندر، ان کے بچوں کی زندگی کے اندر برکت پیدا کر دے۔ یقین کر جو قاری صاحب کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تیری اور تیرے گھر والوں کی، تیرے بچوں کی زندگی پار کر دے گا۔ جب قاری صاحب، امام صاحب دعا کر دیں گے، اللہ تیرے بچوں کی، تیرے گھر والوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو میرے بھائی اس کی بڑی کوشش کریں۔ آج یہ عید کا ایک ہی موقع آتا ہے، صرف اپنے اندر مست نہ رہنا، اپنے مگن نہ رہنا۔ ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے، اسلام ہمارا مذہب ہی ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسروں کو تم خوشیاں دینے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں خوشیاں دے دے گا۔